سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، سرکار کی مبارک زلفوں کی بات ہو رہی ہے، سرکار کے وضحا کے اس چہرے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام، اور اس میں کچھ شعر کچھ مصرع ایک پشتو کا بھی آتا ہے، تو مل کے میرے ساتھ پڑھیں۔ واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان، واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان دے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان، میرے ساتھ مل کے آواز بلند، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی۔ اور ایک واقعہ ہے کہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، اس واقعے کا پتہ ہے نا سب کو، اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ رسول چہرہ رسول یا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ کتنا ہنسی میرا، اور انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، یہ واقعہ بھی پتہ ہے نا کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، شاعر کہتا ہے کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، کتنا پیارا نقشہ ہے کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور اس جہاں میں سرکار کے حسن کی بات ہو رہی ہے، آج قرآن کا ختم ہوا ہے، قرآن سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کے چہرے کی، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے بیان کا نام قرآن ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے، اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے، سب کے سب ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے، سب کے سب ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے، چہرہ یاسین چہرہ یاسین یا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا، واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستا نبی سلطان دے، مرحبا کتنا ہنسی میرا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو بندہ جنازے کو اٹھا رہا ہوتا ہے، کندھے والا جو بندہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 40 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور احباب جی وقار یہ ہے جنازے کے ساتھ چلنے کا ثواب۔ ابھی جنازہ پڑھا نہیں، اب جب وہ جنازے کو پڑھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ یہ قیرات کیا چیز ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جس طرح یہ احد پہاڑ کے دیکھ لو، جتنا یہ احد پہاڑ ہے اتنا ایک قیرات ہوتا ہے. اور اگر آپ احد یعنی کہ جو احد پہاڑ ہے اس کی بات کرتا ہوں تو جو لوگ گئے ہوئے ہیں مکہ مدینہ میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ 13 سے 14 کلومیٹر لمبا ہے. 13 سے 14 کلومیٹر لمبا ہے. یعنی آپ اگر یہاں سے لمبائی کرنے لگیں تو تقریباً یہاں سے کشمیر جتنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس طرح چلیں کشمیر نہ بھی کریں تو نتھیا گلی تو کہیں ہے ہی نہیں. یعنی اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کیا کرتا ہے جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا پہاڑ اس جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. تو اباب ذی وقار یہ ایک جنازے کا ثواب ہے. اندازہ لگائیں کہ 1000 جنازے کا ثواب کتنا ہوگا. 1000 جنازہ ایک طرف اور یہ علم کی محفل ایک طرف. اس لیے اباب ذی وقار جو لوگ آج اس محفل میں آئے ہوئے ہیں اپنی جھولیاں بھر بھر کے آج لے جائیں. اباب ذی وقار میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. وقت بڑا مختصر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج ختم قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک بار پھر ہمیں قرآن سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس قرآن کے اندر پڑھنے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی آیت رہ گئی ہو، کوئی رکوع رہ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں معاف عطا فرمائے. اباب ذی وقار آپ کے سامنے میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام کے اندر سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سارے کے سارے داخل ہونے کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہیں جو پہلے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا. کہا کہ پہلے یہودیت کے اندر چونکہ اونٹ کا گوشت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی اونٹ کے گوشت کو وہ کھانا اچھا نہیں سمجھتے، جیسے ہندوستان کے اندر ہندو گائے کے گوشت کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی گائے کو ذبح نہیں کرتے، اسی طرح سے اونٹ کا گوشت یہودیوں کے اندر کھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ یہ کہنے لگے کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہو پھر پورے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تم یہودیوں کے رسم و رواج اختیار کرو، آدھے عیسائیوں کے رسم و رواج اختیار کرو، آدھے سکھوں کے اور آدھے تم امریکہ کے انگریزوں کے رسم و رواج اختیار کرو، آدھے مسلمان بنو، آدھے حاجی، آدھے نمازی، آدھا تتر آدھا بٹیر. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے کہا میرے دامن میں آنا چاہتے ہو تو پھر پورے کے پورے اسلام کے بن جاؤ تاکہ تمہیں دیکھنے والا ہر شخص یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. اباب ذی وقار حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی دولت نہیں لائے. مکہ کی گلیوں میں جناب حضرت عبداللہ ابن سلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں جب انہیں آگے بتایا جاتا ہے عبداللہ ابن سلام نعرہ بلند کر دیتے، بے ساختہ ان کی زبان سے نعرہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اسلام کی دولت سے منور نہیں ہوئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا جب مکہ و مدینہ کے بازاروں میں سر عام گونجنے لگا تو بڑے بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنا چاہیے، کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجیں. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن السلام کو بھیجا جاتا ہے. اب یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے, یہودیوں کی ساری کتابیں اس کو زبانی یاد تھی, تو رات کے ایک ایک حرف سے یہ واقف تھا. گویا کہ اتنا بڑا عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے یہودیوں نے بھیجا عبداللہ ابن السلام. انہوں نے ساری رات سوال و جواب میں لگا دی, بڑے بڑے سوال اکٹھے کیے کہ صبح جا کے مسلمانوں کے نبی سے یہ سوال بھی پوچھوں گا, یہ سوال بھی پوچھوں گا, یہ سوال بھی پوچھوں گا. ارے عبداللہ ابن السلام تو کہاں جانتا ہے, ارے تو جس سے سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو جس سے مناظرے کرنے کے لیے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو دنیا و مافیا کا سارا علم عطا کیا ہے. تو جس نبی سے بات کرنے جا رہا ہے, تو جس نبی سے مناظرے کرنے کے لیے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص محلے کے لیے, کسی علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا, بلکہ ان کے متعلق تو میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ان کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن السلام کو آنے دو. جب عبداللہ ابن السلام اپنے سارے سوالات لے گئے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عبداللہ ابن السلام نے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گویا عبداللہ ابن السلام کا دل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے لوگوں یہ چہرہ اتنا نورانی ہے, یہ چہرہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ جس چہرے سے چمک دمک اٹھ رہی ہے, یہ نورانی چہرہ کہ جس کے نور آسمانوں کو چھو رہا ہے, خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, گویا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن سلام نے دیکھا, گویا وہ کسی پنجابی شاعر کی زبان میں یوں کہنے پہ مجبور ہو گیا, کیا کہنے پہ مجبور ہو گیا, گویا پیر مہر علی شاہ کی زبان میں اگر بات کروں تو گویا عبداللہ بن سلام یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی, چپ کر مہر علی او ایتھے جا نہیں بولن. اللہ یا سرگیدہ تارائے, سرگیدہ تارائے, کملی والڑیا سنو تیرا سہارا. آج کملی والے کے مائیے بھی ذرا سماج کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ہے, اور پتا اپنو حالاں دا, پتا اپنو حالاں دا, مندیاں نو گل لانا اے کم لجپالاں دا, مندیاں نو گل لانا اے کم لجپالاں دا, سبحان اللہ. اور ایک تیرا سہارا اے آقا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا اے, اور کیا بات خزینے دی, سارا جگ کھاندا اے خیر
خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ جی بکار عبداللہ ابن السلام وہ سارے سوال جو 100 سوال اکٹھے کر کے لے کے گئے تھے اب مناظرہ کر رہے ہیں. مناظرے کے لیے تو سوال تھے لیکن جب میرے مصطفیٰ کی صورت کو دیکھا تو سارے سوال تو بھول گئے, سارے سوال تو بکھر کے رہ گئے. گویا عبداللہ ابن السلام میرے مصطفیٰ کے مبارک چہرے پہ قربان ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے اور نبوت اور رسالت کو دل ہی دل سے تسلیم کر لیا, لیکن ابھی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا. عبداللہ ابن السلام دل سے ہی میرے مصطفیٰ کے مرید ہو گئے, قربان ہونے کے لیے تڑپنے لگے. گویا سوال تو دور رہ گئے. وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا سونا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. خلقتا مبرم من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سونا بنایا ہے گویا کہ آپ اپنی مرضی سے معرض وجود میں آئے. تو عبداللہ ابن السلام دل ہی دل میں میرے مصطفیٰ پہ قربان ہونے لگا اور آخر کار اٹھ کے جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ بن سلام تیرا وہ سوالوں کا رجسٹر کدھر ہے؟ وہ تیرے 100 سوال وہ تیرے سوالات وہ تیرے مناظرے کے سوال وہ کہاں ہیں جو تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں سے اکٹھے کر کے لایا تھا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم ان سوالات کو یا میں جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن یا رسول اللہ آپ ان سوالوں سے متعلق بھی خبر رکھتے ہیں, یقیناً آپ میرے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں, میرے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں. گویا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. جب عبداللہ بن سلام نے میرے مصطفیٰ کی یہ بات سنی ہاتھ چومنے لگا, ہاتھ چوم کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور بآواز بلند کہنے لگا ہے. لیکن اس سے قبل جب عبداللہ بن سلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اس وقت میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کا جمع غفیر لے کے کیا فرماتے ہیں افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنُّعَاسُ بِالنِّيَامِ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عبداللہ بن سلام کے سارے سوال بکھر گئے, لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تو حضور اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ افشوا السلام, سلام پھیلاؤ, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ یتیموں بیواؤں مساکین کو کھانا کھلاؤ, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو, جو تمہیں پتھر مارے اس کو بھی دعائیں دو, جو تمہیں گالیاں نکالے اس کو بھی دعائیں دو, جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. سبحان اللہ. جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ اگر یہ سارے کام تم نے کر لیے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. سبحان اللہ. تو عبداللہ بن سلام نے جب میرے مصطفیٰ کے یہ مبارک کلمات سنے دل کی دنیا بدل گئی. دوڑتا دوڑتا بھاگتا بھاگتا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ جا کے گر جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوم چوم کے پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ
کملی والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کلمہ ساتھی قبراندہ کلمہ ساتھی فرمان نبی دیا خبراندہ کلمہ ساتھی قبراندہ فرمان نبی دیا وچ فرق نظیرہ زبراندہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ کفر مٹاندا اے جنتا وچ پہنچاندا اے نال حق دی راہ وکھاندا اے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حافظ وقار عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن سلام چونکہ سابقہ اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے یہودیت میں، تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اونٹ کے گوشت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہے عبداللہ بن سلام، تمہیں اونٹ کا گوشت ہر صورت میں کھانا پڑے گا، باقی کوئی کھائے نہ کھائے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن سلام چونکہ اس یہودیوں کی نفی کرنی تھی، ان کی مشابہت کو ختم کرنا تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام اور کوئی کھائے نہ کھائے لیکن تم نے ضرور کھانا ہے تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے دامن میں اگر آ گئے ہو تو پھر میرے ہو کے رہو۔ اسلام یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی یا کسی بھی اور مذہب کی پیروی کریں، اسلام اس چیز کی برداشت بالکل نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو تورات جو پڑھ رہے تھے ان کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا، کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جب قرآن مجید ہے تو قرآن جیسی عظمتوں اور شانوں والی کتاب کے بعد بھی تمہیں کسی اور کی کتاب کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام اس چیز کی دلجوئی کرتا ہے کہ میرے ہو تو پھر میرے ہو کے رہو۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں رکھتا ہوں، جیسے یوم عاشورہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کی جو روزہ ہے، اس سے قبل جو یہودی لوگ تھے وہ 9 کا روزہ رکھتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا کہ تم 10 محرم کا بھی روزہ رکھو تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ قیامت کے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قیامت کے دن یہودیوں میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہ عیسائیوں میں سے اٹھے گا۔ اگر کوئی ہندوؤں کی، جیسے عام طور پہ رسم و رواج کے اندر ہمارے علاقے میں بھی کچھ رسم و رواج ابھی تک ایسے موجود ہیں جو عیسائیوں سے منسوب ہیں یا ہندوؤں سے منسوب ہیں، چونکہ ہندو یہاں پہ عرصہ دراز سے رہتے رہے، پاکستان بننے کے بعد وہ یہاں سے گئے لیکن اپنے رواج یہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ رواج آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہماری شادیوں کے اندر
ہمارے کچھ دیگر جو باقی جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان کے اندر آج بھی موجود ہیں. تو اباب ذی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو ہندوؤں کے ہیں، تو اب یہ حدیث کہہ رہی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہی ہے، وہ ان جیسا ہی ہے. گویا کہ ایک مسلمان اگر یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ یہودیوں جیسا ہے اور وہ کل یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسلام تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا. اسلام نے کہا کہ تم داڑھی رکھو تو تم ایسی داڑھی رکھو جیسی تمہارے مصطفیٰ نے رکھی تھی. سبحان اللہ. تمہاری داڑھی کسی یہودی طرز کی نہ ہو، کسی عیسائی طرز کی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خسرو پرویز کے دو کارندے آئے، دو ایلچی آئے، دو قاصد آئے، اور ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھی، ان کی داڑیاں ختم تھی، داڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے مونچھیں پست کرنے کا اور داڑیوں کو بڑھانے کا حکم دیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب داڑیاں دیکھی تو ان کی داڑیوں کے اندر مینڈیاں بنی ہوئی تھی، داڑھی کے اندر مینڈی، اس کے اندر ملکے بنے ہوئے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص اگر داڑھی کے ساتھ یہ مذاق کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنے گریبانوں میں مجھے اور آپ سب کو جاننا چاہیے کہ جب ہم داڑھی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نائی کی دکان پہ بیٹھ کے مذاق بناتے ہیں، جب اس کے الٹے پھلٹے ترچھے کٹ بنواتے ہیں، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سنت رسول کا کس طرح سے مذاق بنا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر امامہ سنت ہے. امامہ سنت ہے. اسلام نے کہا کہ تم امامہ باندھو تو نیچے ٹوپی رکھو. کیوں؟ کہ امامہ تو پھر سکھ بھی باندھتے ہیں، ان کے امامے تو ہم سے 10 گز بڑے ہوتے ہیں. اسلام نے کہا تاکہ تمہارا امامہ ان جیسا نہ ہو. وہ ٹوپی نیچے نہیں رکھتے بلکہ ان کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، وہ نیچے ان کے وہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تم اگر جب امامہ باندھو تو نیچے ٹوپی رکھ کے باندھو تاکہ ان کے ساتھ تمہاری مخالفت ہو، مشابہت نہ ہو. ارے اسلام تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ تم جب وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں تم اس وقت عبادت کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا. آپ نے کبھی سوچا ہے یہ گھڑیوں کے اوپر جو طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور اس کے بعد زوال کا جو وقت ہے، یہ 3 اوقات ہیں. ان میں یہاں پہ گھڑی کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے، سرخ رنگ کی لائٹ یہی بتاتی ہے کہ اس وقت اگر آپ کی عبادت کر رہے ہیں چھوڑ دیں. اس وقت آپ کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو زوال کا وقت ہے، یہ شاید آج تک آپ کو کسی نے نہ بتایا کہ زوال کا جو وقت، صبح جب طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے آہستہ آہستہ سے اپنی کرنیں بلند کرتا ہے، کچھ لوگ اسی وقت کو اس کے سامنے گڑگڑا کے اس کی عبادت کرتے ہیں. اسلام نے کہا اس وقت ان کی عبادت کا وقت ہے، لہذا تم 15 منٹ تک مسلمانوں کو کہا کم از کم 15 سے 20 منٹ تک تم نے کوئی عبادت نہیں کرنی. پھر آ جاتا ہے زوال کا وقت. ٹھیک ہے، جب آپ بالکل سورج آپ کے سر کے بالکل اوپر ہوتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے. اس وقت کچھ لوگ سورج کی پھر پوجا کرتے ہیں. اسلام نے اس وقت بھی کہا تم عبادت نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادت ان جیسی ہو جائے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں تم بھی عبادت کرو. نہ، اسلام نے کہا تمہاری عبادت کی اس وقت میں کوئی ضرورت نہیں. جو ہے ان کی عبادت کی کوئی صرف وہ بھی بیان کرنے سے اسلام نے، قرآن نے احتراز کیا اور کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس لیے کہ رکوع صرف مسلمانوں کی نمازوں کے اندر ہے، ان کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں ہے. اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری جو عیدیں ہیں، ہماری عیدیں ہمیں الگ عید الفطر دی، عید الاضحیٰ دی، اور اسلام نے سختی سے منع کیا کہ ان کی جو یہودیوں کی عیدیں ہیں، پارسیوں کی عیدیں ہیں، یوم نوروز ہے، اسی طرح سے ان کا یوم مہرجان ہے، بیساکھی ہے، دیوالی ہے، اور اسی طرح سے ان کے ہولی اور پتہ نہیں کتنے جو ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں، اسلام نے سخت منع کیا کہ ان کے اندر کوئی خوشی نہ مناؤ. اسلام نے کہا کہ تم نے خوشی منانی ہے، تمہاری خوشی کے لیے ہم نے تمہیں عید الفطر عطا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے.
تمہارے رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں، نماز تراویح قبول ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم نے خوشی منانی ہے، تمہارے لیے عید الاضحیٰ ہے، تم عید الاضحیٰ کے وقت خوشی مناؤ۔ ان تہواروں کے اندر سختی سے منع کیا۔ اسی طرح سے پھر ہمارے معاشرے میں چلنے والے جتنے بھی رسم و رواج، فادر ڈے، مدر ڈے، ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے یہ جو ڈے ہیں، یہ سارے انگریزوں کے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ اگر ان کا کوئی کلچر یہاں پہ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمیں کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندگی ہوگی۔ ہمیں ایسے جتنے بھی مدر ڈے یعنی ماں کا دن، فادر ڈے باپ کا دن، اس دن باپ کو جا کے وہ پوچھیں گے، کوئی پھول پیش کریں گے۔ مدر ڈے ماں کا دن ہے، اس دن کو ماں کے پاس جائیں گے، کوئی پھول دیں گے۔ اسلام نے کہا تم یہ فادر ڈے یا مدر ڈے اپنے پاس رکھو۔ اسلام نے کہا کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کو کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور وہ جنت کسی مادر ڈے کی محتاج نہیں۔ کہا سال پورا اس کی خدمت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ ماں باپ کے لیے کہا اسلام نے تمہیں کوئی دن مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جس نے محبت کے ساتھ ماں یا باپ میں سے کسی کے بھی چہرے کو محبت کے ساتھ ایک بار دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بار دیکھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی محبت سے اگر 100 بار دیکھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تو دیکھتا جا، اللہ تعالیٰ کے